السلام علیکم اسٹوڈنٹس. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں لاسٹ لیکچر میں ہم نے اپنا 5th چیپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ کیا تھا. نیکسٹ ہم اپنا 6th چیپٹر اسٹارٹ کریں گے جس کا نیم ہے سماجی نفسیات، سوشل سائیکالوجی. سوشل سائیکالوجی جو ہے آپ کو اس کے نیم سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اس میں کیا کیا چیزیں انکلیوڈ ہوں گی. سائیکالوجی کی ڈیفینیشن آپ کو پتہ ہے، دا اسٹڈی آف ہیومن مائنڈ اینڈ بیہیویئر. ٹھیک ہے. سوشل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سوشل کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد کا جو ماحول ہے جس سے ہم انٹریکٹ کرتے ہیں، جس کے ساتھ روزمرہ کی ہماری زندگی جس ماحول میں گزرتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمارا سوشل انوائرمنٹ ہوتا ہے، وہ ہماری سوسائٹی ہوتی ہے. سوشل سائیکالوجی میں بھی ہم انسان کا رویہ جو ہے اسے اسٹڈی کریں گے. ٹھیک ہے، انسان کے بیہیویئر کو اسٹڈی کریں گے، لیکن ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ارد گرد کی چیزوں کا اس کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے اور اس کے رویے کا ارد گرد کی چیزوں پہ کیا اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سماجی نفسیات جو ہے وہ نفسیات کی وہ شاخ ہے، وہ برانچ ہے جو معاشرتی ماحول کے حوالے سے فرد کا جائزہ لیتی ہے. ٹھیک ہے. ایک ہیومن ہے، اگر ہم اسے آبزرو کرنا اسٹارٹ کریں تو ہم اسے ہر طرح سے آبزرو کریں گے. ٹھیک ہے. ہم اس کا مینٹلی بھی اسے دیکھیں گے کہ وہ فٹ ہے، انفٹ ہے، فزیکلی بھی دیکھیں گے. اس کے علاوہ ہم سوشلی اسے دیکھیں گے. ٹھیک ہے، کہ وہ سوسائٹی میں کیسا ہے، وہ سوسائٹی میں کیسے موو کر رہا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے، اس کا انٹریکشن کیسا ہے لوگوں کے ساتھ. سوشل سائیکالوجی جو ہے ہماری سماجی نفسیات ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرد کا جو ہے وہ ایک گروپ یعنی کہ ایک گروہ ہوتا ہے جس میں بہت سارے لوگ انکلیوڈ ہوتے ہیں. 7-8 لوگ ایک گروپ میں انکلیوڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اسے ہم گروہ کہیں گے. اب وہ جو گروہ ہے اس کے ساتھ اور اس گروہ کے بغیر، ٹھیک ہے، سمجھے کہ اس گروہ کے اندر رہتے ہوئے اس کی جو ذہنی جو ہے حالت وہ کیسی ہے یہ دیکھیں گے، اور اس گروہ کے بغیر اس انسان کی جو ذہنی حالت ہے وہ کیسی ہے، ان دونوں کو ہم دیکھیں گے اور پھر ان دونوں کا کمپیریزن کریں گے کہ وہ جو گروہ تھا وہ انسان کے ذہنی حالت پہ کیا چیزیں جو ہے اس کی اثر انداز ہوئیں. ٹھیک ہے، اور اس گروہ کے بغیر جو ہے وہ انسان کی حالت کیسی تھی. سوشل سائیکالوجی کی بات کی جائے تو کی برانچز آف سائیکالوجی کی طرح جو نفسیات کی دوسری شاخیں ہیں ان کی طرح اگر دیکھا جائے تو اس برانچ میں، اس شاخ میں بھی بہت زیادہ کام کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اس میں ٹائم ٹو ٹائم چینجز اور ویریشنز جو ہیں وہ آتی رہی ہیں. اس کی جو شروع سے اقدار چلتی آ رہی ہے وہی اب تک نہیں چلتی آ رہی، اس میں چینجز ہوتے آئے ہیں. جیسے جیسے جو ہمارے سائیکالوجسٹ ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، وہ اس پہ کام کرتے رہے ہیں نا، اس برانچ میں، اس شاخ پہ جیسے جیسے وہ کام کرتے رہیں ویسے ویسے جو ہماری اقدار ہیں، ہماری جو اس شاخ کے متعلق جو ہماری سوچ ہے اس میں تبدیلیاں آتی رہی ہیں. ٹھیک ہے. سماجی نفسیات پر جو پہلی کتاب لکھی گئی تھی وہ ولیم میک ڈوگل نے لکھی تھی. ٹھیک ہے. ولیم میک ڈوگل نے سماجی نفسیات پر سب سے پہلی کتاب لکھی تھی. اس فیلڈ میں سب سے پہلا کام انہی کا تھا. اس کے بعد اے روز ہمارے سیکنڈ سائیکالوجسٹ، ٹھیک ہے، انہوں نے 1908 میں انہوں نے بھی اپنی تحریر میں سماجی نفسیات کا ذکر کیا تھا. ٹھیک ہے، لیکن جو سب سے پہلا کام تھا وہ ولیم میک ڈوگل کا ہی تھا. ولیم میک ڈوگل نے جو ہماری سوشلائزیشن ہے اس پہ بات کی، سماجیت پہ بات کی. اس کے علاوہ سوشل پرابلمس پہ پہلی بار گفتگو کی. سب سے پہلی بار جنہوں نے سوشلائزیشن پہ بات کی یا سوشلائزیشن کو سائیکالوجی کے ساتھ ریلیٹ کیا، سوشل پرابلمس کو ریلیٹ کیا سائیکالوجی کے ساتھ، وہ انہی کی کتاب میں کیا گیا تھا. کسی بھی مضمون کا یا کسی بھی سبجیکٹ کا تعارف جب یا پھر ہم اس پہ کام سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کا تعارف کرواتے ہیں. سب سے پہلے اس مضمون کی، اس سبجیکٹ کی ہم تعریف کرتے ہیں تاکہ جو اس سبجیکٹ کو دیکھنے والے لوگ ہیں، پڑھنے والے، سمجھنے والے لوگ ہیں، انہیں آسانی ہو آگے جا کے اس مضمون کو سمجھنے میں. ٹھیک ہے. جیسے باقی سائیکالوجی برانچز میں ان کی ایک تعریف نہیں ہے، بہت ساری تعریفیں ہیں، اسی طرح سوشل سائیکالوجی کی سماجی نفسیات کی بھی بہت ساری تعریفیں ہیں. سب سے پہلے دیکھیں، سماجی نفسیات جو ہے وہ انسانی جو ہمارا پرسنل انٹریکشن ہے اس کا سائنسی جو ہے وہ مطالعہ ہے. ٹھیک ہے، سائنٹیفک اسٹڈی آف پرسنل انٹریکشن ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ پہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو ہمارا سماجی جو ہمارا سوشل سٹیمولس ہے، ہمارے ارد گرد کوئی بھی سٹیمولس موجود ہے جو ہمارے بیہیویئر پہ اثر انداز ہو رہا ہے، اس کی اسٹڈی کو ہم
سماجی نفسیات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہمیں کہا گیا ہے کہ سماجی نفسیات اس امر کو سمجھنے اور واضح کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ فرد کے خیالات، احساسات اور کردار پر دوسرے افراد کا کیا اثرات مرتب کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس ڈیفینیشن میں ہمیں، اس تعریف میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم ایک انسان کو اسٹڈی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم اس فرد کو دیکھتے ہیں کہ اس کے خیالات، اس کے احساسات، اس کا جو کردار ہے، اس پر دوسرے افراد کا کیا اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی جو ہمارے پاس ڈیفائن ہے، جو تعریف ہے، اس میں کہا جاتا ہے کہ سماجی نفسیات یہ دیکھتی ہے کہ افراد سماجی صورتحال سے کس طرح متاثر ہوتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد جو ہماری سوسائٹی ہے، اس میں روزمرہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے۔ اب اس سماجی جو نفسیات ہے، سوشل سائیکالوجی سے، اس میں یہی چیز دیکھی جاتی ہے کہ یہ جو روزمرہ کے معاملات ہیں، اس کا ہمارے اوپر، فرد کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے، یہ فرد جو ہے اس سے کیسے متاثر ہوتا ہے۔ آگے ایک اور ڈیفینیشن ہے جس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ سماجی نفسیات ان عوامل کو سائنسی انداز میں زیر بحث لاتی ہے، یعنی کہ یہ بھی ایک سائنٹیفک اسٹڈی ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ سائیکالوجی ایک سائنٹیفک اسٹڈی ہے نا، ویسے ہی سوشل سائیکالوجی بھی ایک سائنٹیفک اسٹڈی ہے۔ کسی بھی فرد کا کردار جو ہے، سماجی کردار جو ہے، اس کو اسٹڈی کرنا سائنٹیفکلی جو ہے وہ سماجی نفسیات کہلاتا ہے۔ باقی اس سے آگے ایک اور فرسٹ ڈیفینیشن دی گئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سماجی نفسیات معاشرے میں فرد کے کردار کی سائنس ہے۔ دیکھیے سیم تھنگ جو پہلے بتائی گئی ہے کہ سائنٹیفک جو ہے اسٹڈی ہے، کسی بھی فرد کے بارے میں، اس کے کردار میں، اس کے بیہیویئر کے بارے میں اسٹڈی، سائنٹیفکلی اسٹڈی کرنا جو ہے وہ سماجی نفسیات ہے۔ اب ان سب ڈیفینیشنز میں ایک چیز آپ نے سیم دیکھی ہوگی، وہ ہے انٹریکشن، تعلق بنانا۔ اپنے جو ہمارا سوسائٹی ہے، ہمارے ارد گرد کا ماحول ہے، ہمارے ارد گرد کی دنیا ہے، اس کے ساتھ ہمارا تعلق بننا، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہمارا جو انٹریکشن ہونا، ہمارا انٹریکٹ کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ ہر ڈیفینیشن میں آپ نے یہ چیز دیکھی ہوگی کہ باہر والی جو ہماری سوسائٹی ہے، اس کو انسان کے ساتھ ریلیٹ کیا جا رہا ہے، اس کو انٹریکٹ۔ اب جیسے ہم نے نوٹ کیا کہ ہر جگہ انٹریکشن آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب نفسیات فرد کے تجربے اور کردار کی سائنسی مطالعے کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ فرد کا جو کردار ہے، اس کا ایک کریکٹر ہے، اس کا جو بیہیویئر ہے، وہ کیسے جو ہے واقعہ پذیر ہوتا ہے، وہ کیسے ظہور میں آتا ہے، وہ دوسرے افراد کے ساتھ ہمارے انٹریکٹ کرنے سے ہی کریٹ ہوتا ہے نا۔ جب تک ہم کسی فرد کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کریں گے، ہمارا انٹریکشن نہیں ہوگا، تو ہم سوشلائزیشن کیسے کریں گے، ہم ارد گرد کے ماحول کے ساتھ انٹریکٹ کیسے کریں گے۔ جب تک ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کریں گے تو ہم سروائیو کیسے کر سکتے ہیں۔ ہم باہر لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کیے بغیر سروائیو نہیں کر سکتے آج کل کے دور میں۔ ہر انسان سوشلائزیشن کرتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے ارد گرد کے ماحول کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے۔ جب ان لوگوں کے ساتھ اور ان ماحول کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے تو ہم اس کے فرد کے بارے میں، اس کے کردار کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں سوشلائزیشن پہ بات کریں گے۔